نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا اور دل خوش کن معطر خوشبودار راحت و سکون کی مبارک صدائیں سن کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خدا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی اب ان کو استعمال کرنے والے بھی ہوں۔ اسے خدا کی طرف سے جواب ملا، ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو، وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے۔ قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان لا کے نیک عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سن، جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے کفایت کرتا ہوں، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے۔ مومن نجات یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بہتر خالق ہے۔ یہ سن کر جنت نے کہا کہ اب میں خوش ہو گئی۔ پھر آپ ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں بہت بری بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ خدایا مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے، یعنی جس کو بھیجنے کا تو نے کہا ہے۔ میرے طوق اور زنجیر، میرے شعلے، میرا تھور اور میرا لہو پیپ، میرا عذاب سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے، میری گہرائی بہت زیادہ، میری آگ بہت، کچھ وہ دے جس کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے، یعنی جن کے لیے یہ سب کچھ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر، خبیث، منکر اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کہتے ہیں جو کنگھی کرتی، جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکیاں ہوتی، تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی، یوں سمجھے، یا مشاطہ، اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہی ہے۔ فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو اس نے جواب دیا نہیں، اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا، یعنی بتایا اس کو، تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا انہ طغی، سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں اس لیے یہ منظور ہے، نہیں تو ہماری خدمت گار ہے اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا
تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی. اس نے بآواز بلند کہا, اماں جان افسوس نہ کرو, ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو, حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. چنانچہ اسے صبر آ گیا, اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا, اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی. رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں. آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی. ایک تو یہی بچہ, ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی, اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی. ان پہ الزام لگا تھا. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. بہرحال جنت اور دوزخ کی گفتگو سن کر آپ آگے تشریف لے چلے تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک گروہ ہے جن کے منہ, زبان اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر ہیں جو رعایا کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پہ ظلم کراتے تھے. بعض اوقات CID کراتے ہیں نا جو بادشاہ اور امیر لوگ, امیر سے مراد ذمہ دار لوگ, اور وہ ان کی نظروں میں بڑا مقام پانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ خبریں لے کر آئے ہیں, بسا اوقات جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ ریڈ ہوتا ہے اور ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ انجام کن کا ہے؟ جو جھوٹی خبریں پہنچائیں دوسروں تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے آگے چلے. تھوڑی دور جا کر ملاحظہ کیا کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں اور فرشتے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور انہی کو کھانے کو دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جناب یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں, اب قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا منہ سیاہ ہے, آنکھیں نیلی, نیچے کا ہونٹ ان کا زمین پر پڑا ہوا گھسٹتا ہے, اوپر کا ہونٹ سر پہ رکھا ہے, لہو اور پیپ ان کے منہ سے جاری جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ شراب خوار ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک اور گروہ پر ہوا جن کے منہ سور کے سے تھے, ان کی زبانیں پشت کی جانب سے کھینچی گئی تھی, سخت عذاب میں مبتلا تھے. حضرت جبریل نے کہا کہ یا حضرت یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا پھر میرا گزر عورتوں کے گروہ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آچھی کوڑے مارے جاتے تھے. پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں؟ عرض کیا یہ میت پر نوحہ کرنے والی, خامند کو ستانے والی ہیں. حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے منہ کالے تھے, ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے, رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں آگ بھڑکتی تھی. رال سے مراد کیا ہے؟ وہ جو گندھک کے. ملائکہ ان کو گرز مارتے تھے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ مجھے اور نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جل چکا تھا, پھر زندہ ہوا, پھر اسی طرح. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں. جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا, اب قیامت تک یہ اسی عذاب میں جلتے رہیں گے. کیونکہ ماں باپ کو بھی جب ستایا جاتا تو ان کا بھی دل اسی طرح جلتا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہو. حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ ملائکہ انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں, ان کے حلقوں سے نہایت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے. یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں, پھر ذبح کیے جاتے ہیں. اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے, اب اس کی سزا میں ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے برابر 2 پتھروں کے نیچے پستے دیکھا. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں, ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا. ابو سعید کی روایت بہقی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف دیکھیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا. ایک نے بائیں طرف سے پکارا, میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی زیبائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے. اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجئے, میں آپ سے دریافت کروں گی. میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا. اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا پہلے پکارنے والا
یہود کا داعی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا، یعنی عیسائی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی. یہ بھی تفسیر ابن کثیر سے ہے.